اور اپنی بات کا وزن بھی بتا رہے ہیں. ضروری ہے آج عام آدمی کوئی بات بولے تو اسے قبول نہیں کرتے، وہی بات کوئی بڑا آدمی بولے تو قبول کر لیتے ہی. تو اس لیے یوسف علیہ السلام بھی اپنی بات کو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ ایسے ہی خیالی بات نہیں ہے، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. اس کے لیے دیکھو سمجھا رہا ہوں تمہیں، تمہارے خواب کی تعبیر تو سناؤں گا میں، اس سے پہلے دیکھو تمہارے لیے کھانا آنے والا ہے. قیدیوں کو کھانا آتا ہے. کیا آئے گا آج؟ سالن کیا رہے گا، ترکاری کیا رہے گی، چاول کس قسم کا رہے گا، گیہوں رہے گا، روٹی رہے گی، پورا میں بتاؤں گا. یہ تو غیب کا علم ہے. اور ساتھ میں بول دیے کہ یہ علم میرا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. تمہارے پاس آنے سے پہلے میں بتا سکتا ہوں. معجزہ ہے، یہ پیغمبر کے ہاتھوں ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے یہ قانون تھا، ادخار ان کے دین میں جائز نہیں تھا. ہمارے گھروں میں کم از کم 25 کلو کا چاول کا موٹا تو رہتا ہے، یہ جائز نہیں تھا ان کے دین میں. صبح شام تک کے لیے جتنا چاہیے اتنا رکھو. صبح شام کو اللہ کھل، تمہیں کیا پریشانی. ہمارے اردو کا شاعر کہتا ہے سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ہم لوگ تو 100 برس کا 20 سال کا وہ اس میں ڈالتے ہیں بینک میں، 20 سال کے بعد ڈرا کروں گا کر کے پیسے ڈالتے ہیں. کیا مطلب؟ اسے یہ یقین رہتا ہے کہ میں 20 سال تو جیوں گا ہی جیوں گا. وہ پلان لیتے نا، 40 سال کا پلان، 30 سال، بچے پیدا ہوتے ہی اس کی جوانی کا پلان لیتے. کیا یقین؟ تو قانون تھا کہ نہیں جمع کرنا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، فری کا ہے جمع کرو نہ کو. اگر کو اللہ بولا میں تو آسمان سے اتار رہا ہوں، تم نا کیا ٹینشن. تم ڈیلی دیکھتے ہیں اترتے ہوئے، پھر کئی کو جمع کرتے ہیں، پھر بھی جمع کرنا شروع کرے. ان کو تسلی نہیں حق تک صبح اتریں گا کہ نہیں اتریں گا، کہ نہیں اترے تو کیا کرنا. سو خدا کی ذات کا یقین نہ ہونے کا جمع کرنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ اسے خراب کرنا شروع کر دے. اس سے پہلے چیزیں سڑتی نہیں تھی. ان کی بدعمالی کی وجہ سے وہ جراثیم پیدا ہو گئے جو چیزوں کو سڑا دیتے ہیں. اب ان جراثیم کو روکنے کے لیے فریج لایا گیا ہے. وہ کیا بھی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھے، بستی اجڑ گئی ہے. پہلے زمانے میں بستی اجڑ جاتی تھی، وہ پتوں کے گھر رہتے تھے. اچانک کوئی وبا بیماری آتی تو سب چھوڑ کر بھاگ جاتے. جتنے بچے دھر مر رہے ہیں لوگ روزانہ 4 6 تو جو بچے ہیں وہ بھاگ جاتے. پھر اس بستی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے. ارے عذاب کی بستی، سب اجڑ گیا تھا. تو گھر جب بند رہتا ہے تو آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتا. تو ایسی اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر بولے حضرت عزیر یہ پھر کہاں سے زندہ ہوگی، کیسا زندہ ہوگی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. اس بستی کی موت کے بعد پھر کیسے اللہ کب زندہ کریں گے اس بستی کو. تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حضرت عزیر کو موت دی 100 سال کے لیے. پرماننٹ موت نہیں ہمارے لیے جو ہمیں ملتی ہے، اور ایک ملتی ہے ہمیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی موت جسے نیند کہتے ہیں. وہ بھی نہیں 100 سال کی موت. وہ کیسی تھی نہیں معلوم.
اب عزیر علیہ السلام 100 سال ایک جگہ پڑے رہے ہیں. ثم بعثا، پھر اللہ تعالیٰ اٹھایا، اٹھا کو پوچھا قال کم لبثت، کتنا وقت یہاں گزارے تمہیں آرام سے. اب بھوک لگ رہی ہے اس دیکھے تو 8 گھنٹے 9 گھنٹے گزر گئے ہی سکا دکھتا، ٹائمنگ بھی ایک دن سے کم کاش دکھلک ہے. لبثت یوما او بعض یوم، پورا دن بھی نہیں بول سکتا میں، دن کا کچھ حصہ رہے گا پروردگار. قال بل لبثت 100 عام، پورے 100 سال تم یہی گزارے ہو. اب 100 سال کا تو تم نہ معلوم کیا حالت ہوتی ہے. فانظر الی طعامک و شرابک، بازو ٹفن پانی دو بھی ہے وہ ویسا ہے تازہ کا تازہ، ڈیپ فریز اتارا رہے گا اللہ پاک اتنا حصے. کیا مشکل ہے، بالکل تازہ ہے کھانا بھی پانی بھی. جبکہ وہ جلدی خراب ہونے والی چیز، ذرا دیر سے خراب ہونے والا جانور تھا نا، انہیں مر کو مٹ کو مٹی ہو جا کو 2-4 ہڈیاں اصلی سخت ہڈیاں ہی نا وہ باقی ہیں. وانظر الی حمارک، ذرا تمہارے گدھے کو دیکھو جس پر سوار ہو کر آئے، کیا بھی ہے کیا دیکھو. ادھر دیکھے تو پوری بستی آباد ہے. 100 سال میں کیا نہیں ہو سکتا بولو. ہمارے دیکھتے دیکھتے بنگلور کے آس پاس کے کتنے علاقے آباد ہو گئے اور کتنے گھر بن گئے. تو 100 سال تو بہت بڑی زندگی، بہت طویل وقت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کسی حصے کو خراب نہیں ہونے والا بنائے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اب اس کہ 100 سال کے بعد بھی کھانا تازہ، پانی تازہ. وہ گدھا تو بالکل ختم. اس کے بعد ایک ہوا چلی، مٹی ادھر ادھر سے جمع ہوئی، مٹی آہستہ 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 بال بننے لگی، مٹی میں گوشت آنے لگا، ہڈیاں جمع ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد انہیں ریورس اٹھ کو کھڑگا، پھر زندہ ہو گیا گدھا. بستی آباد ہو گئی، کھانا تازہ ہو گیا. اب میں چاہوں تو خراب کروں، میں چاہوں تو خراب نہ کروں، میں چاہوں آباد کروں، میں چاہوں برباد کروں. میری قدرت کو کیا بولتے ہو تم؟ میری قدرت پر تمہیں کیا شک؟ شک نہیں رہتا. وہ تسلی کے بعد ابراہیم علیہ السلام بولے اے اللہ کیف تحیی الموتى، مردوں کو تو زندہ کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. کیسا کرتا وہ جاننا چاہتا ہوں. قال اولم تؤمن، میری بات کا یقین نہیں ہے تمہیں ابراہیم؟ قال بلا، اس میں جا کیا شک پروردگار، تیری بات سچ سر آنکھوں پر. ولکن لیطمئن قلبی، دیکھ ڈلے تو ذرا تسلی ہو جائیں گے، ایک ذرا فرق پڑ جاتا. موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ میں تجھے دیکھنا، تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے طاقت نہیں ہے. اور نہیں میں دیکھ سکتا ہوں، وہ تو بولیں گے نہیں انہوں، لیکن اندر بولے چانس رنگا پروردگار کو دل میں. اس کا سے اللہ بھلے جان دے، وہ پہاڑ کو دیکھو، انہیں بھی منجے نہیں دیکھ سکتا، تمہیں بھی منجے نہیں دیکھ سکتے. میرے نور کا ایک حصہ اس پر اترے گا، وہ پہاڑ اس نور کو سنبھال لیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. انہوں پہاڑ کو دیکھ لگتے، اچانک پھٹیا انہیں، بالو ریزہ بے ہوش ہو گر گئے. ہوش آتا ہی یقین آ گیا، بول ڈالے نہیں پروردگار تو بولیا سوچ برابر، میں تجھے دیکھ نہیں سکتا. تسلی ہو گئی. خواہش پوری ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی. وہ ٹینشن تھا دیکھنا نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو جب جا کر اللہ سے مل کر آئے تو اللہ وحی نازل کیا موسیٰ کو، موسیٰ اتنے سالوں سے تمہیں جو تمنا دل میں رکھے تھے آج پوری کر سکتے. میرے محبوب آ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھ لو، میرا جلوہ تمہیں نظر آ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ دل کو، وہ کیا نشہ ملیا معلوم نہیں 50 نمازاں ہوں گا نہیں، جا کو نیا لے کر آؤ بول رہے ہیں سونو، پھر ایک بار جلوہ لے کر آؤ گھر کو، کیسا بولنا سو
50 नमाज़ां तुम्हारी उम्मत संभाल नहीं सकेंगी, कम कर लगाओ। जाको 45 बना लगा है तो फिर गौर से देख दल को ये भी बहुत ज्यादा, तुम्हें जाओ कम कर लगाओ। और इधर से उधर, उधर से इधर 5 नमाज लेकर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मूसा बोले नहीं बहुत ज्यादा, मुझे मालूम तुम्हारी उम्मत की हालत क्या कर, मैं एक उम्मत को चरा चुका हूं पहले, मतलब संभाल चुका हूं पहले, मुझे मालूम है। और वाकई सच बोले सोचो ना, 5 भी मुश्किल है हमारे लिए, उतने गए गुजरे हैं। खैर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बोल डाले नहीं मान तो लिया हूं मैं, तसल्ली, अच्छा जान दे जाओ, 4 जानवर परिंदे को शिकार करोगे तो शिकार करे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़बाह करे, उसके बाद गोश्त को टुकड़े टुकड़े करे और पूरा को मिक्स कर डाले। ऐसा मिक्स करे वो तो कच्चा गोश्त खून में मिला हुआ कुछ भी पहचान नहीं सकती ये किसका गोश्त करके। उसमें कबूतर था, वो शायद मोर था, और गिद्ध एक जानवर था, परिंदा था जो शहंशाह है परिंदों का, सबसे लंबी उम्र वाला उन्हें, हालांकि मुर्दार खाने वाला उन्हें, लेकिन उसी को बादशाह कहा गया है, वल्लाहु आलम। बहरहाल ऐसे 4 परिंदों को ज़बाह करे, और ज़बाह करने का एक मतलब याद रख लो, हराम परिंदे को भी ज़बाह कर देने से पाक हो जाता है परिंदा, हलाल नहीं होता, पाक हो जाता है। उसका गोश्त हाथ में लिए तो हाथ नापाक नहीं हो, ये है मतलब उसका। कौवा है मसलन, आपने उसे ज़बाह कर दिया, वो हराम का हराम रहेगा लेकिन पाक हो जाएगा। चोरी की मुर्गी ज़बाह करे तो पाक भी नहीं होंगी, हलाल भी नहीं होंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। चलिए, तो ज़बाह करके सबको मिक्स करके 4 हिस्सों में तकसीम करके 4 अलग अलग पहाड़ियों पर रखकर अल्लाह के हुक्म से एक परिंदे को बुलाए। तब एक परिंदा वहां कहाँ है, वहां से 4 टुकड़े, वहां से 4 टुकड़े, वहां से 4 टुकड़े उड़े, हवा में मिलकर उन्हें परिंदा बना, और वहां पर सब मिक्स होकर बगैर गर्दन के, गर्दन इनके हाथ में उड़ता हुआ आया परिंदा, और अपनी गर्दन के पास आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरा गर्दन पेश किए उसे, दूसरा सर, उन्हें दूर रख गया, नहीं ये मेरा नहीं है, बाद में और इसके सका हो जाएगा, यहाँ रखते ना बाजार में। बहरहाल, तो ये अल्लाह पाक अपनी ताकत बता रहे हैं कि मैं जो चाहूं जैसा चाहूं कर सकता हूं, मेरी ताकत में कभी शक मत करो, और मैं जिसे चाहूं जितना चाहूं दे सकता हूं। अब हजरत यूसुफ को अगर मैंने दिया आने वाले खाने की खबर, या ईसा को दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बोलते थे लोगों को, लोग देख तेरे घर में 50 किलो है, उठा पहले, और तेरे पास मिर्ची का मोटा है, तेरे पास फुला है, अब लोग आप परेशान होते हैं, क्या इनको पूरा मालूम हो जाता, बंद कर को रखे तो मालूम हो जाता अगर कोई दुश्मन हो कुछ मारने की कोशिश करे, पूरी कहानी उसके तो। ईमान जब कमजोर होता है तो ये सब हो जाता है। तो बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी उस ताकत का इजहार करे ताकि उन लोगों पर रौब पड़े, और मैं आइंदा जो बात बोलने वाला हूं उस बात को कबूल करें, वरना यूं ही नहीं कबूल करेंगे और बोले कि ये मेरी अपनी ताकत नहीं है। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये मेरे रब ने मुझे दिया है, उसने सिखाया है। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, मैंने तो उस दीन को छोड़ दिया जिस दीन में अल्लाह को नहीं माना जाता है, आखिरत का इनकार करते हैं। वो आखिरत का इनकार टेंशन की वजह से, वहां जाको मारना पड़ेंगे ना, नक्को नक्को आखिरत इस नक्को, उसकी वजह से आखिरत ये जलाते से भी उसके लिए, जल को राखों को गंगा में जरा, जमुना में जरा, कावेरी में जरा, गोदावरी में जरा चलेगे तो अल्लाह मियाँ धुन को पकड़ नहीं सकेंगे, इसलिए क्या कर देते राख को, और बड़े रहते ना उन्हें हवा में उड़ाओ, प्लेन में जाते जाते जरा 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 उड़ाओ, क्या कोशिश करे तो भी अल्लाह मियाँ फिर जमा कर को करे सो गलती, हमको सब मारना नहीं, उसका अच्छा मालूम किस किस का डुबा को खा को ही कर को, इसलिए ये सब आइडिया करते। हम ना क्या यकीन अल्लाह माफ करेगा, रहीम परवरदिगार, अल्लाह हमें माफ फरमाए।
خصوصیت سے معاملات میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کسی کا کھانے سے اللہ ہمیں بچائے، ہماری اولاد کو بچائے، نواسوں کو بچائے، پوتے پوتیوں کو بچائے۔ ارے کیا کرنا ہے 50-60 سال بھوکے کی، پیاسے کی، کھائے کی نہیں کھائے کی، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، کیا مر جاتے ہیں ہم؟ کیا 3 انچ تو بھی کم ہوا، کیا دیکھو روزہ میں ویسا کا ویسا چھو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نہیں چاہیے دوستو، نہیں چاہیے۔ محنت کریں گے، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، زیادہ دیا تو زیادہ کھائیں گے، اور زیادہ دیا عیش کریں گے، 4 گاڑیاں رکھیں گے، ایسی گاڑیاں، لیکن حرام نہیں چاہیے۔ ہمیں دوسروں کا نہیں چاہیے، معصوموں کا دبا لیتے ہیں، یتیموں کا دبا لیتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ؟ اور کیا کریں گے؟ قبر میں تو لے جانے ہوتا نہیں، پیچھے ہمارے بچے حرام کاری کر لگو پھرتے اس مال سے، اس لیے کہ وہ مال اچھے کام میں آتاش نہیں، کینسر کے علاج میں چلے جاتا ہے، کبھی کبھی اس سے بھی خراب حالت میں چلا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نعوذ باللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ جسے بیماری ہے انہیں برا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ گیا نہیں گیا کچھ بھی ہو، وہ پیسہ تو عذاب ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہاں کام آئے تب بھی عذاب، نہیں کام آئے تب بھی عذاب۔ اس لیے ڈبا کر بڑے زور میں رہتے نا، ان کو دیکھ دل کو ٹینشن میں آؤ نہ، ان کے لیے بھی عذاب ہے وہ پیسہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ غیب کی خبریں جو ہیں، سچ بات تو یہ ہے کہ سوائے پیغمبر کے اور کوئی بتا نہیں سکتا۔ کچھ خبریں سب کو ملتی ہیں، جیسے موسم کے احوال بتانے والے، اگلے 3 دن برسات ہوگی، زیادہ ہوگی، فلاں علاقے میں برسات ہوگی، یہ سب غیب کی خبریں نہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب دیتے ہیں، کچھ خبریں ملتی ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ خبروں کا طریقہ اللہ کا یہ رہتا ہے کہ فرشتوں کو خبریں دیتے ہیں، وہ فرشتے لے کر زمین کی طرف آتے ہیں ان انفارمیشن کو، تو درمیان میں دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا خبریں لے کر جا رہے ہو، تو وہ سناتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو کچھ شیاطین جو وہاں قریب تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کبھی کبھار سن لیتے ہیں، اس کچھ میں بہت کچھ کو ملا کر اپنے وہ عاملوں کو یا بلاؤں کو، مصیبتوں کو لا کر ڈالتے، انہوں خود کو خدا ثابت کر کے کیا کیا اور 4 ملا کر بول دے۔ من اطاع عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما اتى به ابو القاسم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا نے فرمایا جو شخص کسی ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جائے اور جا کر اس کی بات مانے، تو سمجھ لو اس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو لائے، اس کا اس نے انکار کر دیا، اس کے پاس ایمان ہی نہیں رہا۔ اس لیے وہ طوطے والے کے پاس، ہاتھ دیکھنے والے کے پاس حرام ہے، اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، نہیں، برے جانور کا گوشت کھانا جیسا حرام ہے اس سے بڑا حرام ہے، بالکل نہیں، اور ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ اب یقین جانے کل شام کو میری موت ہے کر کے اگر مجھے اب معلوم ہو گیا تو اب سے ٹینشن شروع ہو جائے گا، کئی کو آرام سے کل شام تک رہوں گا میں، کھاتا پیتا مست، کل شام کو وقت آئے گا تو چلے جاؤں گا، اس میں کیا ہے۔ وہ اگر معلوم ہو گئے 6 مہینے میں مرنے والا ہے۔ ایک بادشاہ کو ایک بڑی بری بیماری تھی، بھیانک، کئی حکیموں کو یہ کیا انہیں، نہیں کام چلیا نہیں۔ ایک حکیم بولیا میں علاج کرتوں، اور پورا ٹیسٹ کر کے بدلا، نہیں معافی چاہتا ہوں، ٹھیک 30 دن کے بعد جہاں پناہ آپ مر جائیں گے۔ غصہ آگا بادشاہ کو، نہیں میں یہاں قید میں ہوں، بند رکھو، نہیں مرے تو مجھے سولی پر لٹکا، اتنی گارنٹی، بند کر ڈالا۔ 30 دن کے بعد بادشاہ مریا نہیں، اسے بلا بھیجا، 1 منٹ مجھے بولنے کا موقع دیو۔
تمہاری جو بیماری تھی وہ بھیانک فکر سے جانے والی تھی، اس لیے میں 1 مہینے کا بول رہا، دیکھو صحت مند ہو گئے، دبلے بھی ہو گئے، تمہیں پوری چربی گل گئی تمہاری، بالکل فریش ہو گئے ہیں، یہ علاج کرے آسمیں تو انعام دیکھو بھیجا کرتے ہو۔ جو آدمی کو معلوم ہو گیا 1 مہینہ کا تو بھی انہیں گھلنا شروع ہو جاتا وہاں سے۔ اس لیے غیب کا علم اللہ اپنے پاس رکھ لیے، کچھ دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، نیک لوگ معلوم ہو جاتا کل مرنے والا ہوں کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، کیا کیا کی کر ڈالتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں دیکھو، تمہیں تلاش کرو، تمہارے خاندان میں بھی ایسے ملیں گے جو 1-2-3 دن پہلے الگ الگ قسم کے کام کرے رہیں گے، کسی کی پیسہ دے کو بھیجے رہیں گے، کیا کی کر ڈالے رہیں گے، کئی کو یہ سب قصہ ختم کرو، وصیتاں کر ڈالتے ہیں، اسے دیو اسے دیو بول ڈالتے ہیں۔ جب عام آدمی کو اللہ ایسا دے دیتا ہے، احساس دلا دیتا ہے، تو پھر اولیاء اللہ کو کتنا نہیں دے سکتا، جادوگروں کو کتنا نہیں دے سکتا، دیتا ہے، لیکن اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جب تک چاہتے ہیں دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھینچ لیتے۔ ہم نہ بولے ہیں تم نہ مستقبل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جا کو ہاتھ دکھاؤ نہ۔ وہ ایک عورت جا کو دکھائی کرتے ہاتھ، میری ساس بہت تکلیف دیتی ہے، ایسا کب تک چلے گا، 3 سال تمہارے بڑے تکلیف کے ہی، ذرا تسلی ہوئی، 3 سال اس میں، 3 سال کے بعد تم نہ اس کی عادت ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد لک الشکر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا رب ارحمهم کما ربونا صغارا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من كل داء۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا ادیته ولا ضرا الا کشفته ولا کربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا الله من الاشقياء المردودين۔ اللهم وإن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء وأمناء وخلصاء، واجعلنا يا إلهنا من عتقائك وطلقائك وأمنائك وخلصائك من النار والعفو عند الحساب۔ اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ وصل وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ بھئی جیسے کہ جمعے میں اعلان ہوا تھا، انشاءاللہ 11:30 پونے 12 بجے حسب معمول ہر